حضرت امام غزالی کی دلیل کا خلاصہ پھر سمجھیے۔ فرماتے اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، حضور آپ سچے نبی، آپ کی صداقت پر دلیل کیا؟ فرماتے نبی کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، نبی کے سر کے بالوں سے لے کر اللہ کے نبی کے مبارک پاؤں کے ناخن تک نبی کے جسم کا ایک ایک حصہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک نبی کا وجود اطہر، نبی کا باکمال ہونا، نبی کا کامل اور مکمل ہونا آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر نبی کی نبوت کی صداقت پر قرآن نہ بھی ہوتا، وجود نبوت دلیل نبوت تھا۔ اگر حدیث نہ بھی ہوتی، وجود نبوت دلیل نبوت ہے۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہ ہوتے، آپ کا وجود اطہر ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہوتا۔ اگر آپ کا ذوق تازہ، توجہ میری طرف ہو، ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو، جس طرح حضور کی نبوت پر سب سے بنیادی اور مضبوط دلیل میرے نبی کا وجود ہے، اگر کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا وجود ہی آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھا۔ اسی طرح قاسم القلوب والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات، بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ اور فقط ہمارا نہیں، نبی کے صحابہ سے لے کر آج تک امت کا متواتر عقیدہ، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جو نبی بھی اپنی دنیا کی زندگی پوری کر کے دنیا سے چلا گیا، اللہ نے قبر اور برزخ میں نبی کے جسم کو حیات اور زندگی عطا فرمائی، نبی کی مبارک روح کو بھی حیات اور زندگی عطا فرمائی۔ یاد رکھنا ہمارے اس عقیدے پر خدا کا قرآن بھی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، سورۃ النساء آیت نمبر 69، سورۃ الانفال آیت نمبر 33، سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ میرے نبی کی قبر کی حیات پر بخاری کی روایت والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، بخاری کی روایت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مسلم کی روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، ابو داؤد کی روایت ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، نسائی کی روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، ابن ماجہ کی روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی یرزق، میرے نبی کی حیات پر مستدرک حاکم کی روایت ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، میرے نبی کی حیات پر مسند بزار کی روایت حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علی وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، میرے نبی کی حیات پر اللہ کے نبی کی زندگی پر جلاء الافہام کی روایت من صلی علی عند قبری سمیتہ، میرے نبی کی حیات پر مصنف کی روایت اللہ کے نبی کا فرمان، صحابی رسول کا فرمان یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد حلقوا، میرے نبی کی حیات پر امام سخاوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، حضرت شیخ الحدیث دہلوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، حضرت کاندھلوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے۔ لیکن حضرت ننوتوی فرماتے ہیں دنیا والوں اگر نبی کی حیات پر قرآن نہ بھی ہوتا، میرے نبی کی زندگی پر نبوت کا فرمان نہ بھی ہوتا، میرے نبی کی حیات پر کائنات کی کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، میرے نبی کا وجود اطہر ہی یہ حیات اور زندگی کی دلیل ہے۔ جیسے میرے نبی کا جسم
نبی کی نبوت کی دلیل، میرے نبی کا جسم نبی کی قبر کی حیات کی دلیل ہے۔ وجہ یہ ہے، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اللہ نے امتی کو جس مٹی سے بنایا اسے زمین کہتے ہیں، آمینہ کے لال کو جس خمیر سے بنایا اسے جنت کہتے ہیں۔ جنت میں خدا نے حیات رکھی، نبی کے وجود اطہر میں بھی خدا نے حیات رکھی۔ یہی وجہ جنت میں وبا نہیں، نبی کے جسم اطہر سے لعاب نکلے، خدا نے اس میں بھی وبا نہیں، خدا نے شفا رکھی۔ جنت میں بدبو نہیں، نبی کے وجود اطہر سے پسینہ نکلے، خدا نے اس میں بھی خوشبو رکھی۔ نبی کے جسم اطہر سے بول و براز نکلا، خدا نے اس میں بھی خوشبو رکھی۔ نبی کے جسم اطہر سے خون نکلا، اللہ نے اس میں بھی خوشبو رکھی۔ اللہ نے جنت میں حسن رکھا، نبی کو کائنات کے حسن کا مرکز بنایا۔ خدا نے جنت میں مکھی کا وجود نہیں رکھا، اللہ نے نبی کے جسم اطہر پر بھی 63 سال تک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ خدا نے جنت میں نیند نہیں رکھی، اللہ نے نبی کے قلب اطہر میں بھی نیند نہیں رکھی۔ خدا نے جنت میں موت نہیں رکھی، نبی کے قلب اطہر میں بھی خدا نے موت نہیں رکھی۔ جنت میں جو نکاح میں آ گئی وہ ہمیشہ کے لیے کبھی نکاح سے نہیں نکلے گی، نبی کے نکاح میں بھی جو آ گئی وہ ہمیشہ کے لیے نبی کی وفات کے ساتھ، نبی کے انتقال کے ساتھ، نبی کے وصال مبارک کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے نکاح سے نہیں نکلتی۔ یاد رکھنا، ہم نے حضور کو نبی مانا، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، ہم نے حضور کو نبی مانا، نبوت کا فرمان بھی موجود ہے، ہم نے حضور کو نبی مانا، ہمارے پاس امت کا اجماع بھی موجود ہے، ہم نے حضور کو نبی مانا، ہمارے پاس معجزات مبشرات دلائل کی دنیا موجود ہے۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوتا، وجود نبوت ہی دلیل نبوت تھا۔ بالکل اسی طرح آمینہ کے لال کی قبر کی حیات پر اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، آمینہ کے لال کی حیات پر نبوت کا فرمان بھی موجود ہے، آمینہ کے لال کی حیات پر امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے لیے نبی کا وجود نبوت کی دلیل کے لیے کافی، نبی کی قبر کی حیات کے لیے بھی وجود نبوت کافی تھا، یہ اللہ کا کرم سمجھیے، دیوبند والوں کا احسان سمجھیے۔ انہوں نے قرآن بھی دیا، نبوت کا فرمان بھی دیا، امت کا اجماع بھی دیا۔